بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو بڑھاؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے ان کو لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل مہلت نہ دو، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مردان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کراؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں اور دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور منہ کالا کروں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر آؤ، اگر تکبیر کی آواز نہ ہو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر آ گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا کل جمعہ کے دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا کہ ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیری انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا اے اللہ اور رسول کے دشمن، کیا پکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت میں ملے تب بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ اگلے دن جمعہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں، اور ولید کو کہلا بھیجا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا، خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دے گا۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نامنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے، درود و سلام پڑھ کر عرض کی نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا۔ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی، اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعت کی عزت کی اس نے اسلام کی بھی عزت کی۔ نانا جان، اپنے حسین کو گلے لگائیے اور مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے، خدا نہ جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔ اسی آہوازاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں۔ نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر گود میں لٹایا اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا اے میرے نور عین بیٹے حسین، صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا نانا جان، میں تو اب آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹا، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو، بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے، اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی سے بے چین ہو کر مل مل کر روتے تھے۔ مدینہ میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور خالی ہوا گھر آج رسول عربی کا، کوچ ہو رہا ہے مدینہ سے سبت نبی کا، چلاتی تھی رانڈیں کہ چلی شہ کی سواری، لے گا خبر اب کون مصیبت میں ہماری، آنکھوں سے یتیموں کے بڑے اشک تھے جاری، مضطر تھے اباحث ذوفا کرتے تھے آہذاری، کہتے تھے گدا ہم کو غنی کون کرے گا، محتاجوں کی فاقہ شکنی کون کرے گا۔ اب مدینہ کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف میں پہنچے، وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید پلید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو، اس نے حسین کی تعظیم کی اور ان کو مہلت دے دی، اب مکہ کو چلے گئے۔ یزید یہ سب خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینہ میں مقرر کر لیا۔